بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عصر حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کے بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین و شریعت کو بیان کرے، طرز معاشرت، آداب زندگی، شرعی قوانین، فقہی مسائل، انبیاء کرام علیہم السلام، اصحاب و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے بجائے اپنی ہی اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہردرمی کا مظاہرہ کرنا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں اور نفسیاتی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم بھی مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بھائی اور بہنیں رابطہ کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کے خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ جادو نہیں بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب عاملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا اور سفلی علم کہے گا۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کرام کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر 1.25 کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ایسوں کو ابتدائی طور پر توبہ اور استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے اس کی بھلائی کی دعا کروائی جائے تاکہ اس کے دل کی حالت بدلے اور وہ ہدایت پا جائے۔ میں نے تمام بزرگان دین سے ایک ہی سبق سیکھا کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف اسے راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد اکثیر ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات کیا ہیں؟ ناظرین ملاحظہ فرمائیے اور اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیجیے۔ تیسرا کلمہ 5 اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ 1 سبحان اللہ، 2 الحمدللہ، 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے یا تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ علیہم السلام کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح اس میں کلمہ طیبہ بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی تسبیح، حمد اور کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔
اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور انہیں چھینک آئی تو انہیں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اسے بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء کرام اور کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں۔ میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے اعتماد اور یقین میں ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لیتے ہیں اور بھرپور کامیابی اور فائدہ ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط اور کامل ہوگا اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ اب عمل کا طریقہ کار بھی جان لیجئے۔ ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں، روزانہ صبح شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یا کم از کم 3 بار اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اگر اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار آپ کے معمول میں شامل رہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔
بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب ربیع الاول کا خاص عمل بھی جان لیں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد جیسے آسان اور خوبصورت درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ سے درخواست ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مختصر سا درود کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور درود ابراہیمی کی تلاوت ایک بار میرے ساتھ بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے یا جو کچھ چاہیے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، آپ خود یا آپ کے گھر میں کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، آپ کی جوان بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، غرض آپ کا جو بھی مقصد ہو، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 31 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی ناظرین، آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایسا جادوئی، ایسا کرشماتی عمل، ایسا طاقتور عمل ہے کہ ایک رات میں کوئی بھی حاجت، کوئی بھی جائز پریشانی، کوئی بھی جائز خواہش پوری کروا دیتا ہے۔ جس کی جو حاجت ہے لے کر بیٹھ جاؤ۔ 31 بار میرے بتائے گئے طریقے سے تیسرا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ رب سے مانگتے چلے جاؤ گے اور فرشتے آپ کی حاجات پوری کرتے چلے جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بس بیٹھ جائیں۔ بے روزگاری کا، بے اولادی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جس کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے، چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، آپ ربیع الاول کے کسی بھی دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی انشاءاللہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر ہی کریں، اگر وضو کی حالت میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ اس چھوٹے سے وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر ہر روز اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رحمتوں اور فضیلتوں کی خاص گھڑیوں میں ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔